ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہمارے ہاں رویے بدلنا بہت مشکل ہے. رویوں کو کس طرح سے بدلا جائے اور ان کا بدلنا بھی بہت لازمی ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں خواتین پر تشدد کے، خواتین کے ساتھ زیادتی کے، بچوں کے ساتھ زیادتی کے. ان سب میں ہمیں انفرادی طور پر تبدیلی لانی ہے اپنے اندر. کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا بہترین ذریعہ جو ہے نا وہ پڑھنا اور سننا اور آبزرو کرنا. جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، جب تک ہم کچھ اچھا سنیں گے نہیں، اور جب تک ہم صحیح معنوں میں انسان اور ایک ایمان والے انسان بننے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک یہ سب جو مسائل ہمارے ارد گرد چل رہے ہیں یہ موجود رہیں گے. ہمیں اپنی ویجیلنس اسٹرانگ کرنی ہے. نہ صرف اپنی سوسائٹی پہ ویجیلنس اسٹرانگ کرنی ہے، ہمیں اپنے برین پہ بھی ویجیلنس اسٹرانگ کرنی ہے کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں. ہم اپنی سوچوں میں کہیں بہتے تو نہیں جا رہے، ڈی ٹریک تو نہیں ہوتے جا رہے. اس قدر سوشل میڈیا ہمارے گھروں میں سیلاب کی شکل میں داخل ہو چکا ہوا ہے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ وی سی آر چھپا کے گھروں میں لے کر جاتے تھے، اور آج ایک وقت ہے کہ کیا وی سی آر، کیا ایل سی ڈی، وہ سب کچھ ہمارے موبائل کے اندر سمٹ کے آ گیا ہے. آپ کو کوئی سی ڈی پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کیسیٹ پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کے موبائل میں پرسنل لیول پہ موجود ہے. بالکل. ٹی وی لاؤنج کے اندر ٹی وی کا ہونا ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں، نعمت ہوتی تھی. بالکل. کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ سب اکٹھے ہو کے وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. تو یہ آبزرویشنز جو ہیں، یہ ہمارے اندر جو ایک ایمان کی جو کمی ہے، ہمارے اندر جو ایک ویکیوم ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے، یہ جو سفوکیشن ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے، یہ سب ان وجوہات کی وجہ سے ہمیں اپنے دائیں بائیں میں ایسے واقعات جو ہیں وہ صبح دوپہر شام سننے کو مل رہے ہیں. بیہیویئرز کو ٹھیک کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے پیغام سے بہتر تو کوئی اور طریقہ کار ہے ہی نہیں. اگر ہم اللہ پاک کے پیغام کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر ہم عمل شروع کر دیتے ہیں تو انفرادی طور پہ، انڈیویژول طور پہ، اور ہم آج ہمارے دائیں بائیں میں بے بہا لوگ ایسے موجود ہیں جن کو سن کے، جن سے مل کے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہماری لائف میں گروز کی کمی آ گئی ہے. ہماری لائف پہ ایز جو ٹیچر، ایز مینٹور ہماری زندگی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے، ان لوگوں کی کمی آ گئی ہے. تو یہ وہ سفوکیشن کا رزلٹ ہے. اور وہ سفوکیشن دور کیسے ہوگی؟ وہ سفوکیشن پڑھنے سے دور ہوگی، سوچنے سے دور ہوگی، ویجیلنس سے دور ہوگی. اور وہ ویجیلنس جو ہے، وہ جب تک آپ خود سے اپنی سوچوں کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے، اپنی سوچوں کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوں گے، آپ بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے. تو یہ اس وقت سوسائٹی کا ایک پریشر ہے، گیپس ہیں. آپ اس کو ایک ایلیٹ کلاس، ایک ہلکی کلاس، اس کا گیپ، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، اس کے پاس یہ سب ہے. تو ان سب چیزوں نے ہمیں بے ہنگم کر دیا ہے. ان سب چیزوں نے ہمیں ایک موب کی شکل اختیار کرنے پہ مجبور کر دیا ہے. کوئی ایک غلط کام کرتا ہے اور اس ایک کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر سینکڑوں وہ غلط کام اس کے ساتھ مل کر شروع کر دیتے ہیں. یہی بات ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. بیہیویئر اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. آج کے دور میں آپ کو لگتا ہے ہمارے بچے بچیاں سوشل میڈیا سے بیہیویئر اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ صرف سوشل میڈیا سے نہیں. جب ایک والد گھر جاتا ہے اور وہ گھر جا کے اپنے بچے کو وقت دینے کی بجائے وہ گھنٹوں ٹی وی پہ بیٹھ کر مختلف ٹاکس سنتا ہے، وہ کرنٹ افیئرس پہ سننا بیٹھ جاتا ہے، وہ مووی دیکھتا ہے، اور وہ گھنٹوں جو بچے کو دینے چاہیے وہ اس ٹی وی کو دیتا ہے اور اس موبائل کو دیتا ہے. تو بچے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ موبائل اور یہ جو ٹی وی ہے یہ مجھ سے زیادہ اہم ہے، اور وہ اس کی زندگی میں اہمیت اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. صحیح. علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر کا ایک مصرع ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہر فیملی ذمہ دار ہے. آپ کوئی ایک سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، آپ سرکار پہ ڈال دیں، تو ڈالتے رہیں، اس ڈالنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اس آگ میں ہمارے اپنے بھی جلنا شروع ہو جائیں گے نا. تو جب تک ہم اپنے گھر کے ماحول کو ڈیولپ نہیں کریں گے، باہر اگر ہمیں پتہ بھی ہے کہ باہر یہ برائی ہے، یہ چیلنج ہے، یہ مسئلہ ہے، تو ہم کم از کم اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. والدین کا اس میں بڑا اہم کردار ہے، بڑوں کا اس میں بڑا اہم کردار ہے، دادیوں کا، دادوں کا، نانیوں کا، نانوں کا، چچا، تایا. اس فیملی سٹرکچر کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں. موجودہ دور میں فیملی سٹرکچر تو بالکل تبدیل ہو چکا نا. آج کے دور میں آپ سیپریٹ رہنا زیادہ پسند کرتے ہو. کیا یہ چیز بھی بچوں میں کچھ کمیاں پیدا کر رہی ہیں؟ بالکل کر رہی ہیں. جب ایک گھر میں 6 لوگ ہوتے تھے تو وہ ایک جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا اس کے اوپر 5 کیمرے ہوتے تھے.
تو آج کے دور میں ایک امی ابو کا کیمرہ اینڈ دیٹس اٹ، اور رہ گیا تو ایک آدھ ملازم کا کیمرہ آ گیا. تو وہ بڑا فرق پڑا اس گیپ سے. پہلے محلے میں ہمسائے کا پتہ ہوتا تھا، اگر ہمسائے میں کوئی بچہ ہمیں کچھ 19-20 کرتا نظر آتا تھا تو فوری کمپلینٹ آتی تھی. تو ابھی کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا، ابھی وہ کہتا ہمسائے سے مجھے کیا لگے. کمپلین کرنا یا کمپلین آنا اسے بھی غلط سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ کر رہا تھا تو یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم مینج کر لیں گے. آپ کمپلین کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک بات ہے. صحیح. ہم سب میں برداشت بہت کم ہوتی جا رہی ہے، عدم برداشت، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جہاں تک عدم برداشت کی بات ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جب آپ کو انصاف نہیں مل رہا ہوتا، جب آپ کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ ٹھیک طریقے سے نہیں پوری ہو رہی ہوتی، اور ایک شخص کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کو فیور مل رہا ہے، اور ہمارے ہاں ایک شخص کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو دوسرا جو بڑی گاڑی پہ ہے یا جو بڑے گھر میں رہتا ہے یا جو بڑے عہدے پہ رہتا ہے اس کو زیادہ فیور دیتا ہے ہمارا سسٹم، اور جس کے پاس یہ چیزیں کچھ کم ہیں اس کو ہمارا سسٹم کم فیور دے رہا ہے. تو جب بھی انجسٹس ہوگا، جب بھی آپ کو انصاف نہیں ملے گا تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ انصاف مجھے خود کر لینا چاہیے. جیسے پرانی انڈین موویز اگر ہم دیکھتے ہیں یا ایون پاکستانی موویز دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اس سوسائٹی کا جو سب سے مظلوم شخص ہوتا تھا وہ ہیرو ہوتا تھا، اور سارے تالیاں بجاتے تھے اور خوش ہوتے تھے اس کو دیکھ کر کے یہ اس نے خود سے اپنا حق لے لیا. تو ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس کی جو ایک کمی ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہمارے اندر ٹالرنس نہیں رہا. انٹرٹینمنٹ کی جو کمی ہے، جو انٹرٹینمنٹ کے جو مواقع ہیں وہ اگر ہم دیکھتے ہیں وہ ڈے بائی ڈے کم ہوتے جا رہے ہیں. آج اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے رائٹ لیفٹ پہ گراؤنڈز کم ہو گئے ہیں. تو جب جو معاشرے سپورٹس میں آگے نہیں بڑھتے، جو معاشرے اور جو بچے نوجوان نسل، میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ اور کراؤڈ جتنا انسان کو سکھاتا ہے وہ اکیلا کلاس روم کبھی بھی اس کو نہیں سکھا سکتا. سپورٹس کی کمی ہے، انٹرٹینمنٹ کی کمی ہے، انجسٹس ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. تو یہ وہ چند ایک ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ڈے بائی ڈے ٹالرنس کی کمی آ رہی ہے. صحیح. ہاں اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم بہتر جو ہے وہ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، سوچیں گے نہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اس دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ برداشت کس نے کیا؟ سب سے زیادہ برداشت کیا انبیاء کرام نے. بالکل. سب سے زیادہ برداشت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے. تو ایک فارمولا بڑا کلیئر کٹ سامنے آ گیا کہ اس کائنات کے اندر ابھرے گا وہ، اس کائنات کے اندر جانا وہ جائے گا جس کی برداشت زیادہ ہو. تو اگر ہم اس پرنسپل پہ عمل کر لیتے ہیں کہ یہ برداشت اتنی بڑی طاقت ہے، کیونکہ میں ہمیشہ اس پہ یہ بات کرتا ہوں کہ میں اپنے بڑے بیٹے کو ایک نصیحت ہمیشہ کرتا ہوں کہ تم اس لیے بڑے نہیں ہو کہ تم عمر میں بڑے ہو، تم اس صورت میں بڑے ہو سکتے ہو اگر تمہاری برداشت اپنے چھوٹے بھائی سے زیادہ ہے. تو برداشت ایک بہت بڑی پاور ہے، یہ ایک جو پیشنس کی پاور ہے یہ لائف میں آپ کو بہت پے بیک کرتی ہے. کیونکہ اگر ایک انسیڈنٹ آپ برداشت کر لیتے ہیں ایٹ ونس تو اگلی مرتبہ اگر وہ آپ کی زندگی میں انسیڈنٹ رپیٹ ہوگا تو آپ کو اتنا زیادہ اس کا پریشر فیل نہیں ہوگا جتنا فرسٹ ٹائم میں ہوگا. بالکل. تو برداشت کی کمی ضرور ہے بٹ ہم اس کو ایفرٹ کر کے دور کر سکتے ہیں. آج کل ایک دوسرے سے ہم لوگ جیلس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی کامیابیوں پر خوش نہیں ہوتے. بینگ اے نیشن ہمیں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. اس پر کیا سوچتے ہیں آپ؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگین میں یہیں سے سٹارٹ لوں گا کہ انجسٹس ہے. ہمارے ہاں جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ پراپرلی نہیں ہے. دوسرا جو بیسک نیڈز پوری کرنا ذمہ داری ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی، ایک ملک کی، وہ لوگوں کو ذاتی طور پہ پورا کرنا پڑ رہی ہیں. تو جو ہمارے فائنینشلز اور جو ہمارے ایکسپنسز کا جو گیپ ہے وہ ہمارے اندر گریجولی ایک جیلسی کی جو ایک عادت ہے وہ پیدا کر رہا ہے. اور ہمیں کتنے ملے ہیں ہم اس سے اتنے خوش نہیں ہوتے. اگر دوسرے کو ہم سے زیادہ مل گئے ہیں تو ہمیں اس پہ زیادہ دکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں، اور جو شکر کرنے والے ہیں اللہ رب العزت کی ذات ان کو مزید عطا کرتی ہے. جو اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا بہترین جو شکر ادا کرنے کا طریقہ کار ہے وہ ان نعمتوں کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. تو جب تک ہم اپنی زندگی میں صبر اور شکر کو جگہ نہیں دیں گے تب تک ہماری زندگی میں عدم برداشت بھی موجود رہے گا، ہماری زندگی میں جیلسی بھی موجود رہے گی. تو یہ ایک سوسائٹی کا ایشو ہے کیونکہ بحیثیت انسان ہمارے
خمیر میں یہ ایشو تو ہے کہ اگر ہم کوئی نیک شخص کسی دوسرے نیک شخص کو بہت زیادہ نیکیاں کرتا دیکھ رہا ہوتا تو وہ بھی کوشش کرتا ہے. تو جو یہ ایک جیلسی کا ایک ہمارے اندر ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک عنصر پیدا ہوا ہے یہ بہت ہی چیلنجنگ ہے. یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم اپنے آفیسز میں ہوتے ہیں مختلف کارپوریٹ ورلڈ کے لوگوں کو ملتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ اپنی ترقی پہ خوش نہیں ہوتے جتنا زیادہ ان کو اس بات پہ جیلسی ہو رہی ہوتی کہ اس کو کیوں ترقی مل گئی ہے. بالکل. تو یہ ایک دوڑ ہے. شاید ہم بہت زیادہ ریٹ ریس میں آ گئے ہیں. ہم انسانوں کو ان کے پیسوں سے ان کی ویلتھ سے ان کی جو گیجٹس ہیں ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں گھر ہیں اس سے شاید ہم انسانوں کو جج کرنا شروع کر دیا ہے بنسبت ان کے ایز ہیومن بینگ وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جیلسی ڈے بائی ڈے پیدا ہوتی جا رہی ہے. سر ہمارے ویورز کے لیے وائنڈ اپ پر ایک میسج دے دیں. ویسے تو جتنی ہماری گفتگو تھی وہ ایک میسیج ہی تھا بٹ اگر میں اس کو چند الفاظ میں کہنا چاہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہماری زندگی میں صبر اور شکر نہیں ہوگا اور اس صبر اور شکر کے ساتھ ہم خود پر اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پر یقین نہیں رکھیں گے اس بات پر یقین نہیں رکھیں گے کہ میرے اللہ نے مجھے بہترین پیدا کیا ہے اور اللہ کی دی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں میں نے ان کو بہترین طریقے سے بروئے کار لانا ہے. میں سمجھتا ہوں اپنی زندگی میں جو اللہ پاک نے اتنی خوبصورت زندگی دی ہے اس زندگی میں ہم اپنا حصہ ڈالے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو صبر اور شکر کے ساتھ اپنے اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے اپنی صلاحیتوں پہ یقین رکھتے ہوئے اپنی اس زندگی کو بھرپور طریقے سے گزاریے اور اس دنیا کے اندر اپنا حصہ بہترین طریقے سے ڈالنے کی کوشش جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں. جی ناظرین یہاں آپ اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت دیجیے. دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ اور نئے گیسٹ کے ساتھ. فی الحال اللہ حافظ.